ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں، تو اس نے کہا میں نے ایک پائی کسی سے نہیں لینی، ایک پائی سب اپنے پیسے سے بنانے. تو اس نے بہت عالیشان مسجد بنائی تو اس نے مکمل ہوئی تو اس نے خواب دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل. تو وہ کہتا ہے پھر یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ تمہارا ہے. کہ میرا کس لیے؟ کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا. تو ایک طرف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا ہے لیکن اس سے ذرا کم درجہ. کہ یہ کس کا محل ہے؟ یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی یہ اس کا محل ہے. تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا، تو کس نے مدد کی؟ تو اس نے سارے مستری مزدور اکٹھے کیے کہ بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا، تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کسی سے نہیں کی. پوچھتے ایک مزدور بول پڑا کہ جی وہ میں پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے تو بالٹی ٹوٹ گئی، تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی، اس نے بالٹی مجھے دے کے میں اس سے ڈال لوں، اس بالٹی سے ڈال لوں. تو بس وہ یہی اور تو کچھ نہیں. پھر انہوں نے کہا عورت ڈھونڈو. پتا چلا تو ڈھونڈتے عورت مل گئی. تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تو نے وہ دی تھی نا بالٹی، اس کے پیسے لے لو 5 ریال. انہوں نے کہا میں نہیں لیتی. 5 ریال سے 100 سے 10 لاکھ ریال تک پہنچا کہ 10 لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دے. تو پھر وہ ہنس پڑی کا وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا. وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا. علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا. اللہ. ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ کہو، اللہ. اب کہو خدا. کتنا پھکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ. خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنے. ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے. ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے. اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ. اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا. لفظ اللہ کی خصوصیت، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا. میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق. اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں. اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق. ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا. اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے طرق. طرق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا. کاف ہٹا دو تو طرأ.
کسی چیز کا غلبہ ہو جانا. اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے. جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے. اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے. تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو. اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہا کی پیش کی آواز باقی رکھی ہو. تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اور اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو. جس کو اللہ نے مشکمبر زعفران کافور سے بنائی، یہ ایمان والی عورتیں اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. 70,000 گنا زیادہ. اللہ نے اماں اور ابا کو 130 فٹ ہائٹ پہ بنایا تھا. جنت کی لڑکی 130 فٹ ہائٹ ہے اس کی. اس کے سر کے بال یہاں چوٹی سے اترتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا کے بوسہ لیتے ہیں، یوں آبشار کی طرح اس کے بال نیچے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے ایمان والوں کا نکاح کرے گا. اور تم 5 فٹ کے چلے گئے تو وہ ججی پا لینا پہ میرا ہسبینڈ کتنے گئے. کدی ایدے ویکھے گی تو پتہ نہیں سجے پاسے رکھے آئی کہ کھبے پاسے رکھے. اور چاہے تمہیں لوریاں دے رہی ہو 5 فٹ کا، میرا منہ ہوا 1 سال کا ہے. یہ ہمارے زمانے کی ایک فلم تھی، اس کے گانے کا بول پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اندر. 130 فٹ. اور جو لباس پہنائے گا جنت کی عورت کو، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل کے دائرے میں. تو اس کو اٹھائے گی کیسے کہ 100 جوڑے، ایک جوڑا نہیں 100 جوڑے. اچھا ایک جوڑا ہو. آپ وی سی صاحب نے کوٹ پہنا ہے، سوچ رہے ہوں کہ میں نہ ہی باندھا تو چنگا، ایڈی گرمی لگ رہی نہیں.